حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کی ایک رکعت پا لی تو اس نے نماز فجر پا لی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے نماز عصر کی ایک رکعت پا لی تو اس نے نماز عصر پا لی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 601۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی غروب آفتاب سے پہلے نماز عصر کی ایک رکعت پا لے تو وہ اپنی نماز مکمل کرے، اور جب وہ طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کی ایک رکعت پا لے تو وہ اپنی نماز مکمل کرے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 602۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی نماز پڑھنا بھول جائے یا وہ اس وقت سو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسے پڑھ لے، اور ایک دوسری روایت میں ہے، اس نماز پڑھ لینے کے سوائے اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 603۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حالت نیند میں نماز میں تاخیر ہو جانے پر کوئی تقصیر و گناہ نہیں، تقصیر تو محض حالت بیداری میں نماز مؤخر کرنے میں ہے۔ جب تم میں کوئی شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا وہ اس وقت سو جائے تو جب اسے یاد آئے پڑھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھا کرو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 604۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا، ایک نماز جب اس کا وقت آ جائے، جنازہ جب تیار ہو جائے، اور بیوہ، مطلقہ اور کنواری خاتون کے نکاح میں جب تم اس کا کفو مل جائے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 605۔ حضرت ام فروہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل عمل کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول وقت میں نماز ادا کرنا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 607۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صرف 2 مرتبہ نماز کو آخر وقت میں پڑھا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 608۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت ہمیشہ خیر و بھلائی پر رہے گی، یا فرمایا فطرت پر رہے گی، جب تک وہ ستارے ظاہر ہونے سے پہلے نماز مغرب پڑھتی رہے گی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 609۔ دارمی نے اسے عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 610۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں نماز عشاء کو تہائی رات یا نصف شب تک مؤخر کرنے کا حکم فرماتا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 611۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نماز یعنی عشاء کو دیر سے پڑھو، کیونکہ اس کی وجہ سے تمہیں دیگر امتوں پر فضیلت دی گئی ہے، تم سے پہلے کسی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 612۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اس نماز یعنی نماز عشاء کے وقت کے بارے میں خوب جانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری رات کے چاند کے غروب ہونے کے وقت اسے پڑھا کرتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 613۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر روشن ہو جانے پر پڑھو کیونکہ وہ زیادہ باعث اجر ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 614۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عصر ادا کرتے، پھر اونٹ نہر کیا جاتا، اس کے 10 حصے کیے جاتے، پھر اسے پکایا جاتا تو ہم غروب آفتاب سے پہلے پکا ہوا گوشت کھا لیتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 615۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں،
ایک رات ہم نماز عشاء کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، بس آپ تہائی رات گزر جانے یا اس کے بعد تشریف لائے۔ ہم نہیں جانتے کہ کسی کام نے آپ کو اپنے اہل خانہ میں مصروف رکھا یا اس کے علاوہ کوئی کام تھا۔ بس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے تو فرمایا، تم نماز کا انتظار کر رہے ہو؟ تمہارے علاوہ کوئی اہل دین اس کا انتظار نہیں کر رہا۔ اگر امت کے لیے گرا نہ ہوتا تو میں انہیں اسی وقت پڑھاتا۔ پھر آپ نے مؤذن کو حکم دیا تو اس نے اقامت کہی اور آپ نے نماز پڑھائی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 616۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری نمازوں کے اوقات کے مطابق ہی نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ نماز عشاء تمہاری نماز سے کچھ تاخیر سے پڑھا کرتے تھے اور آپ نماز ہلکی پڑھایا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 617۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً نصف شب گزر جانے کے بعد تشریف لائے تو فرمایا، اپنی جگہ پر بیٹھے رہو۔ چنانچہ ہم اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگ نماز پڑھ کر سو چکے، اور جب کہ تم اس وقت تک نماز ہی میں رہو گے جب تک تم نماز کے انتظار میں رہو گے، اور اگر ضعیف کے ضعف، بیمار کی بیماری کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس نماز کو نصف شب تک مؤخر کرتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 619۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، نماز ظہر جلد پڑھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے زیادہ سخت تھے، اور نماز عصر جلدی پڑھنے میں تم ان سے زیادہ سخت ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 619۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ گرمی ہوتی تو آپ نماز ظہر دیر سے پڑھتے اور جب سردی ہوتی تو جلدی فرماتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 620۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، میرے بعد تمہارے کچھ ایسے عمرہ ہوں گے کہ چند چیزیں انہیں وقت پر نماز پڑھنے سے غافل کر دیں گی، حتیٰ کہ اس کا وقت گزر جائے گا۔ چنانچہ جب یہ صورتحال ہو تو تم نماز وقت پر ادا کرنا۔ کسی شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میں ان کے ساتھ بھی پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 631۔ حضرت عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جبکہ وہ محصور تھے، تو انہوں نے کہا، آپ امیر المومنین ہیں اور آپ پریشانی میں مبتلا ہیں، جبکہ فتنے کا سرغنہ ہمیں نماز پڑھاتا ہے اور ہم اسے گناہ سمجھتے ہیں۔ انہوں یعنی عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز مسلمانوں کا بہترین عمل ہے، جب لوگ اچھا کام کریں تو تم بھی ان کے ساتھ مل کر اچھا کرو، اور جب وہ برا کریں تو تم ان کی برائی سے دور رہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 623۔ حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے یعنی فجر اور نماز عصر پڑھے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 624۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 625۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کے وقت فرشتے یکے بعد دیگرے تمہارے پاس آتے رہتے ہیں، اور وہ نماز فجر اور نماز عصر میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جنہوں نے تمہاری ہاں رات بسر کی ہوتی ہے اوپر چڑھتے ہیں، ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان کے متعلق بہتر جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال یعنی آخری عمل پر چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، جب ہم ان کے پاس آئے تو وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 626۔ حضرت جندب کسری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص نماز فجر پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کے عہد و امان میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ تم ایسا کوئی کام نہ کرنا جس کی وجہ سے اللہ اپنے عہد و امان کے بارے میں تمہارا مواخذہ کرے، کیونکہ وہ اپنے عہد و امان کے بارے میں جس شخص سے مواخذہ کرے گا تو وہ اسے پکڑ کر اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 627۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ اذان اور صف اول کی فضیلت کے بارے میں جان لیں، پھر اگر انہیں اس کے حصول کے لیے قرآن دازی کرنی پڑے تو وہ ضرور قرآن دازی کریں، اور اگر وہ نماز کے لیے جلدی آنے کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ اس کی طرف ضرور سبقت حاصل کریں، اور اگر انہیں نماز عشاء اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو وہ انہیں پڑھنے کے لیے ضرور مسجد میں آئیں، خواہ انہیں سرین یا پاؤں اور گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 628۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر اور نماز عشاء منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری نمازیں ہیں، لیکن اگر انہیں ان کے اجر و ثواب کا پتہ چل جائے تو وہ انہیں پڑھنے کے لیے ضرور مسجد میں آئیں، خواہ انہیں سرین یا پاؤں اور گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 629۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عشاء باجماعت ادا کی تو گویا اس نے نصف شب کا قیام کیا، اور جس نے نماز صبح باجماعت ادا کی تو گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 630۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیہاتی لوگ تمہاری نماز مغرب کے نام کے بارے میں تم پر غالب نہ آ جائیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، دیہاتی اسے عشاء کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ مشکات المصابیح 631۔ اور فرمایا، دیہاتی لوگ تمہاری عشاء کے نام کے بارے میں تم پر غالب نہ آ جائیں، کیونکہ اس کا نام تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں عشاء ہے، کیونکہ وہ اونٹوں کا دودھ دھونے کی وجہ سے اسے اتما کہتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 632۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کے روز فرمایا، انہوں نے ہمیں نماز عصر سے روک دیا، اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 633۔ ابن مسعود اور سمورہ بن جندب بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 634۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے فرمان بے شک نماز فجر کا پڑھنا فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ رات اور دن کے فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 635۔ حضرت زید بن ثابت اور عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، درمیان والی نماز سے مراد نماز ظہر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 636۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر بہت جلد پڑھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر سب سے زیادہ پرمشقت نماز یہی تھی، پس یہ آیت نازل ہوئی، نمازوں کی پابندی و حفاظت کرو، اور بالخصوص نماز وسطیٰ کی۔ راوی نے کہا، کیونکہ اس سے پہلے بھی 2 نمازیں ہیں اور اس کے بعد بھی 2 نمازیں ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 637۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اعلان نماز کے لیے آگ جلانے اور ناقوس بجانے کا ذکر کیا، اور بعض صحابہ نے یہود و نصارہ سے مشابہت کا ذکر کیا، تو بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ کلمات اذان 2 مرتبہ اور کلمات اقامت 1 مرتبہ کہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 641۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس مجھے اذان سکھائی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے،
اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر تم دوبارہ کہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، فلاح و کامیابی کی طرف آؤ، فلاح و کامیابی کی طرف آؤ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 642۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اذان کے کلمات 2 مرتبہ اور اقامت کے کلمات قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کے سوا 1 مرتبہ تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 643۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اذان کے 19 کلمات اور اقامت کے 17 کلمات سکھائے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 644۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب مسلمان مدینہ تشریف لائے تو وہ اکٹھے جاتے اور نماز کے وقت کا اندازہ لگاتے، جبکہ نماز کے لیے کوئی منادی نہیں کرتا تھا۔ ایک روز انہوں نے اس بارے میں بات چیت کی تو ان میں سے کسی نے کہا نصارہ جیسا ناقوس بنا لو، اور کسی نے کہا کہ یہود کے سینگ جیسا کوئی سینگ بنا لو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم کسی آدمی کو کیوں نہیں بھیج دیتے کہ وہ نماز کے لیے منادی کرے؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال اٹھو اور نماز کے لیے آواز دو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 649۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے ناقوس بجانے کا حکم فرمایا تو میں نے خواب میں ایک شخص کو ہاتھ میں ناقوس اٹھائے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا، اللہ کے بندے، کیا تم ناقوس بیچتے ہو؟ اس نے کہا، تم اسے کیا کرو گے؟ میں نے کہا، ہم اس کے ذریعے نماز کے لیے بلائیں گے۔ اس نے کہا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور بتاؤ۔ راوی بیان کرتے ہیں، اس نے کہا، تم اللہ اکبر سے آخر اذان تک کہو اور اسی طرح اقامت۔ پس جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں اپنا خواب سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ یہ سچا خواب ہے۔ آپ بلال کے ساتھ کھڑے ہوں اور آپ نے جو دیکھا ہے وہ بلال کو سکھا دو۔ وہ ان کلمات کے ساتھ اذان دے کیونکہ اس کی آواز آپ سے زیادہ بلند ہے۔ چنانچہ میں بلال کے ساتھ کھڑا ہو کر انہیں اذان کے کلمات سکھاتا رہا اور وہ ان کے ساتھ اذان دیتے رہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں اذان کی آواز سنی تو وہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے تشریف لائے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، جو کچھ انہیں دکھایا گیا ہے بالکل وہی کچھ میں نے دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 650۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن مؤذن حضرات کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 654۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اذان کی آواز نہیں سنتا۔ پس جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے، اور پھر جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، اور پھر جب اقامت مکمل ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے، اور وہ آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے، فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر، ایسی باتیں یاد کراتا ہے جو اسے یاد نہیں تھی، حتیٰ کہ
آدمی کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 655۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز کو جن و انس اور جو دوسری چیزیں سنتی ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 656۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر تم اللہ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو، کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے صرف ایک بندے کے شایع نشان ہے، میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں گا۔ چنانچہ جس شخص نے میرے لیے وسیلے کی دعا کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 657۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور تم میں سے بھی کوئی خلوص قلب سے اللہ اکبر کہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ شخص بھی یہی کلمات کہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ شخص بھی یہی کلمات کہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے نماز کی طرف آؤ، تو وہ شخص کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ کی توفیق سے ہے، پھر وہ کہتا ہے کامیابی کی طرف آؤ، تو وہ شخص کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر وہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو وہ شخص بھی اللہ اکبر کہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو وہ شخص بھی یہی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 658۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھے، اے اللہ اس دعوت کامل اور قائم ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ و فضیلت عطا فرما، اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، تو اس کے لیے روز قیامت میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 659۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نماز فجر طلوع ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حملہ کیا کرتے تھے، اور آپ بڑے غور سے اذان سننے کی کوشش کرتے، اگر آپ اذان سن لیتے تو حملہ نہ کرتے، ورنہ حملہ کر دیتے۔ ایک مرتبہ آپ نے کسی شخص کو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے کہتے ہوئے سنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص فطرت دین پر ہے۔ پھر اس شخص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جہنم سے آزاد ہو گئے۔ بس صحابہ نے اسے دیکھا تو وہ بکریوں کا چرواہا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 660۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سن کر یہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں اللہ کے رب ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 661۔ حضرت عبداللہ بن مغفل بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر 2 اذانوں یعنی اذان و اقامت کے درمیان نفل نماز ہے، ہر 2 اذانوں کے مابین نماز ہے، پھر تیسری مرتبہ فرمایا وہ شخص کے لیے جو پڑھنا چاہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 662۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام نماز کا نگہبان ہے، جبکہ مؤذن اوقات نماز کا امانت دار ہے۔ اے اللہ اماموں کی رہنمائی فرما
اور اذان دینے والوں کی مغفرت فرما۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 663۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا رب پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرانے والے اس شخص سے خوش ہوتا ہے جو نماز کے لیے اذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے اس بندے کو دیکھو، وہ اذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، وہ مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اور اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 665۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کو اس کی آواز کے مطابق مغفرت سے نوازا جاتا ہے، ہر خشک و تر اس کے حق میں گواہی دیتی ہے، اور نماز کے لیے آنے والے شخص کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور اس سے 2 نمازوں کے مابین ہونے والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ امام نسائی نے ہر خشک و تر کے الفاظ تک روایت کیا ہے اور فرمایا، نماز پڑھنے والے کی مثل اسے بھی اجر ملتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 667۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے میری قوم کا امام مقرر فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان کے امام ہو، ان کے کمزور لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے امامت کرنا اور کسی ایسے شخص کو مؤذن بنانا جو اذان دینے پر اجرت وصول نہ کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 668۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تعلیم دی کہ میں مغرب کی اذان کے وقت یہ دعا پڑھوں، اے اللہ، یہ یعنی اذان مغرب تیری رات آنے، تیرے دن کے جانے اور مؤذن کی آواز کا وقت ہے، مجھے بخش دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 669۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان و اقامت کے مابین دعا رد نہیں کی جاتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 671۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 دعائیں رد نہیں کی جاتی، یا فرمایا کم ہی رد کی جاتی ہیں، اذان کے وقت کی جانے والی دعا اور گھمسان کی لڑائی کے وقت کی جانے والی دعا، اور ایک روایت میں ہے بارش کے وقت کی جانے والی دعا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 672۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مؤذن تو ہم پر فضیلت لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے وہ کہیں ویسے ہی تم کہو، پس جب تم جواب دینے سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ سے مانگو، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 673۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب شیطان نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو وہ مقام روحا تک بھاگ جاتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، روحا مدینے سے 36 میل کی مسافت پر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 674۔ علقمہ بن وقاص رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، جب ان کے مؤذن نے اذان کہی تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے مؤذن کے کلمات کہے، حتیٰ کہ جب اس نے کہا آؤ نماز کی طرف تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ پس جب اس نے کہا حیا علی الفلاح تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد جیسے مؤذن نے کہا ویسے ہی انہوں نے کہا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 675۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر اذان دینے لگے، چنانچہ جب وہ خاموش ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خلوص سے دل سے یہ کلمات کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 676۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤذن کو اللہ کے معبود ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
رسول ہونے کی گواہی دیتے ہوئے سنتے تو فرماتے اور میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 677۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال طلوع فجر سے پہلے رات کے وقت اذان دیتے ہیں، پس جب تک ام مکتوم اذان نہ دیں تم سحری کھاتے رہو۔ راوی بیان کرتے ہیں ابن مکتوم نابینا شخص تھے اور جب تک انہیں یہ نہ کہا جاتا کہ صبح ہو گئی وہ اذان نہیں دیتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 680۔ سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان بلال اور فجر کاذب تمہیں سحری کھانے پینے سے نہ روکے، لیکن افق میں پھیل جانے والی صبح یعنی صبح صادق ہونے پر کھانے پینے سے رک جاؤ۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 681۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں اور میرے چچا زاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم سفر کرو تو تم اذان دو، ایک اذان دے دوسرا جواب دے، اور اقامت کہو اور تم سے جو بڑا ہے وہ تمہاری امامت کرائے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 682۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا، تم ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی اذان دے، پھر تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 683۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس تشریف لائے تو آپ نے رات بھر سفر جاری رکھا، حتیٰ کہ آپ کو اونگ آنے لگی تو آپ نے رات کے آخری حصے میں نیند کی غرض سے پڑاؤ ڈالا اور بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ رات کے وقت پہرا دیں۔ چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ نے اس قدر نوافل پڑھے جس قدر ان کے مقدر میں تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ سو گئے۔ جب فجر کا وقت قریب آ پہنچا تو بلال رضی اللہ عنہ نے فجر مشرق کی طرف رخ کر کے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگا لی تو بلال رضی اللہ عنہ پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے نہ بلال رضی اللہ عنہ اور نہ ہی آپ کا کوئی صحابی، حتیٰ کہ ان پر دھوپ آ گئی تو ان میں سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھبرا کر فرمایا، بلال۔ بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جو چیز آپ پر غالب آئی وہی چیز مجھ پر غالب آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے اپنے جانوروں کو چلاؤ۔ انہوں نے تھوڑی دور تک اپنے جانوروں کو ہانکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا تو انہوں نے نماز کے لیے اقامت کہی اور آپ نے انہیں نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تو فرمایا، جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو وہ اس کے یاد آنے پر اسے پڑھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 684۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو تم کھڑے نہ ہوا کرو حتیٰ کہ تم مجھے دیکھ لو کہ میں حجرہ شریف سے باہر آ چکا ہوں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 685۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پھر نماز کی طرف دوڑتے ہوئے مت آؤ، بلکہ اطمینان و سکون اور وقار کے ساتھ آؤ۔ بس تم جو پالو پڑھ لو اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی نماز کا قصد کرتا ہے تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 686۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات طریق مکہ میں رات کے آخری حصے میں پڑاؤ ڈالا اور بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ انہیں نماز کے لیے بیدار کرے۔ بس بلال رضی اللہ عنہ اور وہ سب سو گئے۔ حتیٰ کہ وہ سب بیدار ہوئے تو سورج طلوع ہو چکا تھا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو گھبرا گئے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس وادی سے نکل جانے کا حکم فرمایا اور فرمایا اس وادی میں شیطان ہے۔ پس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سوار ہوئے حتیٰ کہ وہ اس وادی سے نکل گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ وہ پڑاؤ ڈالیں اور وضو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو نماز کے لیے اذان یا اقامت کہنے کا حکم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو ان کی بے چینی دیکھ کر فرمایا، لوگو، بے شک اللہ نے ہماری روحیں قبض کی، اگر وہ چاہتا تو انہیں اس وقت کے علاوہ کسی اور وقت یعنی طلوع آفتاب سے پہلے ہماری طرف لوٹا دیتا۔ جب تم میں سے کوئی نماز کے وقت سو جائے یا وہ اسے بھول جائے، پھر اسے اس کے متعلق آگاہی ہو جائے تو وہ اسے ویسے ہی پڑھے جیسے وہ اسے اس کے وقت پہ پڑھا کرتا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، شیطان بلال کے پاس آیا، جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اس نے انہیں لٹا دیا، پھر وہ انہیں تھپکی دیتا رہا جیسے بچے کو تھپکی دی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ سو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا تو بلال رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسے ہی بتایا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 687۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے تو آپ نے اس کے تمام اطراف میں دعا فرمائی، لیکن آپ نے نماز نہیں پڑھی حتیٰ کہ آپ وہاں سے باہر تشریف لائے۔ پس جب باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کے سامنے 2 رکعتیں پڑھیں اور فرمایا، یہ کعبہ قبلہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 689۔ امام مسلم نے اسے ابن عباس سے اور انہوں نے اسامہ بن زید سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 690۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسامہ بن زید، عثمان بن طلحہ اور بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کعبے کے اندر تشریف لے گئے تو عثمان نے بیت اللہ کا دروازہ بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے وہاں ٹھہرے اور جب باہر تشریف لائے تو میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا، آپ نے 1 ستون اپنے بائیں، 2 ستون اپنے دائیں اور 3 ستون اپنے پیچھے کر لیے۔ ان دنوں بیت اللہ 6 ستونوں پر تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 691۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد یعنی مسجد نبی میں ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ دیگر مساجد کی 1000 نماز سے بہتر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 692۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 مساجد، مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری اس مسجد کے سوا کسی اور مسجد کے لیے رخت سفر نہ باندھا جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 693۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کا باغیچہ ہے اور میرا ممبر میرے حوض کوثر پر ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 694۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کبھی پیدل اور کبھی سواری پر مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 695۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مقامات مساجد ہیں اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 696۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بناتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 697۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام جتنی مرتبہ مسجد میں جاتا ہے اللہ اس کے لیے اتنی مرتبہ ہی جنت میں ضیافت کا اہتمام فرماتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 698۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جتنی دور سے چل کر نماز پڑھنے آتا ہے تو وہ اسی قدر زیادہ اجر حاصل کرتا ہے، اور جو شخص نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو وہ اس شخص سے زیادہ اجر حاصل کرتا ہے جو اکیلا نماز پڑھ کر سو جاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 699۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسجد نبوی کے آس پاس کچھ اراضی خالی ہوئیں تو بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے انہیں فرمایا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم مسجد کے قریب آنا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول، ہمارا ارادہ تو یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنو سلمہ اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں، اپنے گھروں ہی میں رہو، تمہارے مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم لکھے جاتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 700۔